نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان ریپبلک نیوز پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی۔ میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 16 رمضان المبارک ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، روزے دار کے لیے اجر۔ میں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ یہ ٹرانسمیشن ہماری صرف نام کی نہیں ہے بلکہ کام کی بھی ہے۔ اس میں جب آپ سنیں گے گفتگو تو جو آج کا کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے روزے دار کا اجر، روزے دار کو جو اجر ملتا ہے یقیناً جو ہماری ٹرانسمیشن لوگ دیکھیں گے، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو ہماری ٹرانسمیشن دیکھنے کی برکت سے وہ روزہ بھی رکھے گا۔ میں آج کے اپنے مہمان جو کہ بڑے خاص مہمان ہیں ان کی طرف بڑھتا ہوں، ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ آج تشریف فرما ہیں عظیم مذہبی اسکالر علامہ مولانا مفتی عاصم سہیل فانی صاحب۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، اور حضرت کے لیے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت پائے کے حکیم بھی ہیں، تو آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے دین کی باتیں بھی سیکھیں گے اور حکمت کی باتیں بھی سیکھیں گے۔ جی تو حضرت میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ باب الریان کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریان کا معنی ہے کہ فوار، یعنی جب وہ ہلکی ہلکی فوار پڑتی ہے نا بارش کے دوران، جی تو اس کا مطلب کہ فوار اس کا معنی ہے ٹھیک ہو ایک، گیا۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ اس کا معنی ہے سیرابی۔ اچھا، اور سیرابی مثال کے طور پہ جب انسان عربی کے اندر نا پیاس کو کہتے ہیں آتش، صحیح اور جو پیاسا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں عطشان۔ صحیح، پیاسا، ٹھیک ہے نا، تو عطشان۔ اب جو ریان کا معنی ہو جائے گا کہ سیرابی، یعنی جو بالکل جو جس کی پیاس اور بھوک جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہو، سیراب ہو چکا ہو، تو اس کو صحیح، کہتے ہیں سیراب۔ تو کیونکہ اب وہ روزے دار کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ مفہوم مخالف جو نکلے گا تو وہ ریان نکلے گا۔ آتش یعنی پیاسا جو ہے وہ وہاں پہ جب وہاں پہ روزے دار گزرے گا جی تو جی کیونکہ میدان معاشر کے اندر تو پیاس تو شدید قسم کی ہوگی، جی 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 لیکن جیسے ہی باقی کی تو پیاس جا کے جنت کے اندر ختم ہوگی، اس کے دروازے سے پہلے ہی جو اس کے اوپر جو فار پڑ رہی ہوگی واہ اس واہ سے جو واہ، ہے نا وہ اس کی جو ہے سبحان وہ اللہ، پیاس جو ہے وہ سبحان اللہ، ختم ہو سبحان جائے اللہ، گی۔ ماشاء اللہ۔ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی یاد آ گیا، یعنی روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، جی اور بالکل دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ بالکل۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب اور بھی تھوڑا سا اضافہ کروں گا، جی جی وہ بسم بھی اللہ۔ حدیث پاک ہے کہ جب انسان روزہ افطار کرتا ہے نا تو اس وقت انسان دنیا کے اندر جو بھی دعا مانگتا اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرما واہ لیتا واہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ افطاری کے وقت آپ کی کھجور پہ یا کھانے پہ نظر ہے تو اس سے پہلے دعا مانگ لیں اپنے رب سے، آپ اور اپنے رب سے جو دعا مانگیں گے وہ وہ بھی قبول ہوگی۔ قبول ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان افطاری کرتا ہے نا، افطاری کا وقت ہوتا ہے، جی جی، اب سب اس کے سامنے افطاری کا سامان پڑا ہوتا ہے، پڑا ہوا ہے، جی جی تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے جی جی، اور فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کہ ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہیں، اللہ اکبر، بھوکھا اور پیاسا بیٹھا ہوا ہے، واہ شدت واہ کی واہ، پیاس ہے، اور چیزیں بھی وہ لیکن جو حلال ہیں، چیزیں بھی حلال ہیں، حلال ہے، پر اور وہ میں نے اس کے اوپر حلال بھی رکھی ہیں، حلال بھی رکھی لیکن ہے۔ وہ روکے رکھا ہے اس جی لیے کہ جی، اس نے میری رضا کے لیے۔ سبحان تو اللہ، وہ فرشتوں کے سامنے بیٹھ کے اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ فخر کرتی ہے، یہ دیکھو سبحان میرا اللہ، بندہ جو ہے وہ میرے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت میں حکمت بھی ماشاء اللہ آپ بہت جانتے ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ روزے کے فوائد حکمت کی نظر میں۔ جی، روزے کے فوائد ڈاکٹر صاحب، کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو انسان کے پیٹ کے اندر جو بالکل جو ہے نا وہ خالی ہو جاتا ہے ایک بار، صحیح، ٹھیک ہو گیا، شدید کی بھوک لگتی ہے اور شدید کی پیاس لگتی ہے۔ صحیح، لیکن حکماء کے نظر کے اندر جب انسان فاقہ کرتا ہے، جب بھوک ہوتی ہے نا، تو جو پہلے انسان جس طرح کہ ہم چکناہٹ والی چیزیں کھاتے ہیں، جی جی،
ٹھیک ہے نا، چکناہٹ والی چیزیں کھائیں گے یا طاقت والی چیزیں کھائیں گے، تو وہ کیا کہتا ہے میدا جو ہے نا وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو رکھتا ہے، جی جی وجود کے اندر لاتا ہے، باقی کو جو ہے نا ہڈیوں کے اندر سٹوریج کے لیے رکھ بھیج دیتا ہے۔ صحیح ٹھیک تو ہو گیا۔ جیسے انسان جب وہ روزہ رکھتا ہے نا جی تو جی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھوک لگے گی تو تھوڑی دیر بعد 2-4 منٹ بعد نا شدید کی بھوک بھی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ختم ہو جاتی ہے، وہ بالکل ختم کیسے ہوتی ہے؟ وہ جو سٹوریج کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے نا سبحان چیزیں، اللہ سبحان اللہ۔ وہ وہاں سے واپس لے میرے آتا ہے، مالک نے ہر انتظام پہلے سے رکھا کر کے ہوا ہے۔ رکھا ہوا ہے، واہ تو واہ وہ سبحان وہاں سے اللہ۔ جو ہے نا وہ کیونکہ دیکھے کہ کوئی بھی چیز 2-4 اگر سال تک پڑی رہے تو خراب ہو جاتی ہے، جی 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 بالکل ایسے ہی ہے، لیکن بالکل جب وہ انسان وہ جو چیز جو سال کے لیے سٹوریج رکھی ہوئی تھی تو وہ سٹوریج کو وہ جو سٹور ہے اس کو ایک بار خالی کر کے صاف کیا جاتا ہے سال بعد، تو اس سبحان لیے اللہ جو ہے وہ روزے کی یہ جو ہے وہ فضیلت ہے کہ جو انسان کا جو پورا سال کا جو مال جمع تھا اس کے اندر تو وہ اس سے جو ہے نا سبحان وہ اللہ۔ یعنی کہ جو میں نے شعر پڑھا تھا شروع میں جی آپ کی گفتگو کے بعد تو وہ زیادہ سمجھ میں آ جانے والا ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار دار کو، کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان نادان ہے۔ ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید آپ کو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بہت اچھی گفتگو اور حضرت سے حکمت کے حوالے سے بھی اور دین کی باتیں بھی سیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ میں رمضان المبارک کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنانا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ رمضان المبارک کی پہلی رات پر نازل ہوئے۔ اس کے بعد جو تورات شریف نازل ہوئی وہ رمضان المبارک کی 7ویں رات میں جو ہے نازل ہوئی۔ انجیل شریف جو ہے وہ 14ویں رات میں نازل ہوئی۔ زبور شریف رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، اور جبکہ قرآن کریم کے متعلق ایک کہا جاتا ہے 25ویں رات اور ایک 27ویں رات کے متعلق کہا جاتا ہے۔ تو میں حضرت آپ کی طرف آتا ہوں، روزے دار کا جہاں پہ بے شمار اجر ہے، اشرا بھی مغفرت کا ہے، تو کوئی روزے دار کے لیے خصوصی پیکج مغفرت کا بھی ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جی جی یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد وہ حرام سے بچتا ہے، اللہ اکبر، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے ان سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور جو رمضان سے جو ممانعت چیزیں ہیں ان سے بھی وہ رکا رہتا ہے، جی جی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یعنی کہ وہ چاہے صغیرہ ہے چاہے کبیرہ ہے، سب اللہ معاف فرما سب دیے۔ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ انسان اکبر۔ وہ اس طرح روزہ رکھتا ہے۔ اب اس میں ایک نقطہ میرے ذہن میں ابھی یہ آ گیا کہ کوئی اس وجہ سے گناہ نہ کرے کہ میں اگلے رمضان میں بخشوا لوں گا، ہاں یہ تو صاف ظاہر ہے ٹھیک ہے، کہ کیونکہ بھائی آپ کو اپنی زندگی کا علم نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہے زندگی کا بھی اختیار، وہی بالکل، وہ زندہ کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، بے شک، تو یہ نہیں نیت ہونی چاہیے کہ میں جو ہے وہ کل جو ہے وہ توبہ کر لوں گا، جی بلکہ جی جی توبہ جی جو ہے نا وہ فوراً جو ہے وہ فوراً ہونی کر لینی چاہیے تاکہ اللہ اللہ اکبر۔ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات سے جو ہے وہ اس کی پاسداری ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی یہاں پہ ایک اور بات بھی نقطہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ جو عام حالت کے اندر بھی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں حرام والی چیزیں جن سے انسان بچنا چاہتا ہے اور بچ نہیں پاتا، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر آپ نہیں بچ پا رہے ان چیزوں سے تو آپ روزہ رکھیں۔ ہاں بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان ہے جی 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 بالکل، ٹھیک ہے نا، تو وہ شادی کرے تو جی جی فرمایا کہ اگر وہ نکاح نہیں کر سکتا کسی وجہ سے جی جی پھر جی وہ جی روزے رکھے۔ بے شک۔ تو حضرت حکمت کی طرف آتے ہیں، روزے میں سے اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اگر وہ کسی بیماری کی حالت میں بیمار ہے تو کس بیماری میں اگر روزہ وہ رکھتا ہے تو اس کو شفا ملتی ہے؟ تو روزہ دار کے لیے سب سے بڑی تو یہ چیز ہے کہ روزہ دار جو آدمی روزے رکھتا ہے نا رمضان شریف کے خاص طور پہ، جی 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 اور چاندنی راتوں کے اندر یعنی ایام بیض کے جو روزے ہیں جی جی جو آدمی رکھتا ہے تو وہ بلڈ پریشر سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا، سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے اس سے محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ جو ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کا مریض روزہ ہی نہیں رکھتا ہاں کہ بھئی میرا بلڈ پریشر ہائی یا لو نہ ہو جائے۔
جی تو بھائیو آپ سن لیں، بلڈ پریشر کے جو مریض ہمارے ناظرین جو ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھیں، آپ کے بلڈ پریشر بلکہ ٹھیک ہو جائے گا، بالکل نارمل ہو جائے گا، نہ ہائی ہوگا نہ لو ہوگا، بلکہ نارمل ہو جائے گا۔ اس کی میں جو ڈاکٹر صاحب دلیل بھی پیش کرتا ہوں جی جی ضرور، طب کے حوالے سے، جی جی کہ جب ہم بلڈ پریشر عموماً اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم چکناہٹ والی چیزیں کھاتے ہیں، صحیح، بالکل ٹھیک، جب ہم چکناہٹ والی چیزیں کھاتے ہیں، کیونکہ اب ہم مشقت تو کرتے نہیں۔ جی جی بالکل ایسی، بلکہ تو ہم تو آج روزے کی حالت میں سارا دن آرام کرنا ہاں، پسند کرتے تو ہیں۔ ہم مشقت کرنے والے تو آدمی ہے نہیں، جی جی نہ ہی بالکل اب ایسے، ہم تو مشقت سے کتراتے ہیں۔ جی جی ایسے ہی دوسرا، ہے، ہم فاقے نہیں گزارتے، اللہ اکبر، اللہ ٹھیک ہے اکبر، نا۔ تو جب انسان چکناہٹ والی چیزیں کھاتا ہے نا، تو وہ چکناہٹ کو معدہ جو ہے نا وہ ہضم نہیں کرتا، صحیح، بلکہ اس کو سیدھا ہی جو ہے وہ شریانوں کی طرف جو ہے وہ اس کی دھکیل دیتا سپلائی ہے، کر دیتا ہے، آگے صحیح، بھیج دیتا ہے۔ جی جی تو جب شریانوں کی طرف جاتا ہے نا، تو وہ پھر وہاں پہ جا کے دیکھتا ہے کہ کوئی بھی چکناہٹ والی چیز ہو، جب اس کو تھوڑی سی ٹھنڈک ملتی ہے تو وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح، وہ جب شریانوں کے اندر جم جاتی ہے نا وہ چیز، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کا آدمی مریض ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ جب وہ اللہ اللہ، شریانیں بند ہوتی ہیں تو پھر وہ ہارٹ اٹیک کا مریض ہو جائے گا۔ لیکن روزے کا، جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے سوال کے اندر میں نے بات جواب دے چکا ہوں کہ روز جب پیاس اور شدید بھوک پیٹ کو ملتی ہے نا، تو وہ معدہ جو ہے واپس جو ہے وہ شریانوں تک جو ہے وہ ہڈیوں تک جو چیز ہوتی ہے اس کو کھینچ کے واپس لے آتا ہے۔ تو جب سبحان وہ اللہ، شریانیں صاف ہو جاتی ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ روزے دار جو ہے وہ بیماری سے، بلڈ پریشر سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے محفوظ ہو اور جاتا بچ ہے، جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بے شمار برکتیں، بے شمار رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک میں رکھی ہیں۔ میں اپنے پروگرام کے لطف کو بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ بہت پیارے ثناخوان رسول موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، محمد سبیل نواز قادری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ گلدستہ نعت کا پیش کریں۔ سنتے ہیں محمد سبیل نواز قادری صاحب کو۔ شوق نیاز و عیج کے سانچے میں ڈل کے یہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے یہ کچھ حبیب ہے۔ امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود، یہ بارگاہ سرور دین ہے سنبھل کے یہ بارگاہ سرور دین ہے سنبھل کے اور آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں پھر سو ہوا کے دام
حبیب ہے، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے آئے، عشق نبی کی آگ سے تائب نکل کے آئے، یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے ماشاءاللہ بہت خوب میرے پیارے بھائی نعت خواں محمد سبیل نواز قادری صاحب نے کلام سنایا اور دل باغ باغ کر دیا۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف، اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین، خوش آمدید رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان میں۔ ہم رب العزت کے ماہ سیام کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں، انعامات کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں، اور میں حضرت اپنے عظیم مذہبی اسکالر علامہ مولانا مفتی عاصم سہیل فانی صاحب کی بارگاہ میں دوبارہ ایک سوال کی طرف جاؤں گا کہ روزے دار کی نیت، کہتے ہیں جی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو روزے دار کی نیت کیسی ہونی چاہیے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی وساطت سے میں اپنے ناظرین کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جب انسان روزہ رکھے نا، مسلمان جی تو وہ روزہ رکھے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، صحیح، ماشاء اور اللہ، اس کی امید اللہ کی رحمت پہ ہونی چاہیے۔ صحیح، وہ یہ نہیں مطلب کہ سمجھے کہ میں نے روزے رکھ لیے ہیں تو اب لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں نے جو ہے وہ روزے سارے رکھے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، بالکل، اور میں طرح جہاں پہ رکے تو کہا مجھے آج بڑا روزہ لگا ہے، تاکہ بتانا چاہے کہ میں آج روزے سے ہوں، بلکہ اس کو یہ ہونا چاہیے، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، اور یہ دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے روزے کو قبول کر لے۔ اللہ 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 اللہ، تو یہ عاجزی اور انکساری سے آئے گا، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ میرے روزے کو قبول کر لے، اور یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے روزوں کو میرے منہ پہ ہی نہ مار دے۔ اللہ 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 اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، عید کا دن تھا تو سارے صحابہ کرام تابعین جو ہیں وہ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں عید پڑھنے کے لیے، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر رو رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، لگاتار رو رہے ہیں۔ تو جب وہ رو رہے ہیں تو پوچھنے والے نے کہا جناب آج تو عید کا دن ہے، جی جی جی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جی جی جی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عید تو ان کی ہے جن کے روزے قبول ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے اللہ روزے اللہ قبول ہوئے کہ نہیں۔ اللہ اللہ، جب حضرت عمر فاروق کا یہ عقیدہ ہے ہاں، ان کے جو جیسی شخصیت، یہ تو خوف پھر عالم ہے۔ ہم اپنے روزوں کے حوالے سے کیا گمان کر سکتے ہیں جی کہ ہمارے جناب بخشے گئے ہیں یا اس طرح کا معاملہ ہو گیا؟ اللہ اللہ یہ اللہ، یعنی جب روزہ رکھنا ہے تو اس کو وہ خوف ہونا چاہیے دل کے اندر کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے روزوں کو جو ہے وہ ضائع نہ کر دے۔ اللہ اکبر، بہت خوب۔ اور میں اس میں اپنے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ ان کی یہ عادات ہیں کہ وہ نیکی کر کے بھی نیکی کو نیکی سمجھتے نہیں ہیں، تو ہمیں بھی نیکی کر کے نیکی جتلانی نہیں چاہیے۔ بہت خوب حضرت، میں یہاں پہ ایک آپ سے حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ سحری میں کھانے میں کتنا اعتدال ہونا چاہیے؟ آیا کہ ہم کچھ لوگ پانی ہے تو اتنی پانی پی لیتے ہیں کہ شاید سٹاک کر رہے ہیں،
اگر کوئی مشروبات استعمال کر رہے ہیں تو اتنا پی لیتے ہیں کہ شاید سٹاک کر رہے ہیں، تو سٹاک ہوتا بھی ہے کہ نکل جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت پرانا یعنی طب یونانی کے اندر بھی ہے اور طب اسلامی کا بھی یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے، صحیح. اور نظریہ قانون مفرد اعضاء کا بھی یہی ہے کہ دیکھ پیٹ کے 3 حصے کریں. اچھا بے شک. ٹھیک ہے نا، صحیح. پیٹ کے 3 حصے کریں. ایک حصہ جو ہے وہ غذا کے لیے ہے، اور ایک حصہ پانی کے لیے ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ سانس کے لیے ہے. صحیح. تو یعنی وہ ہوا کے لیے ہے. انسان جو ہے نا وہ 4 چیزوں کا مرکب ہے. جی ہوا پانی مٹی اور آگ کا. بالکل. تو جو غذا ہے وہ آگ ہے. جی. پانی جو ہے وہ پانی ہے. صحیح. اور جو مٹی ہے وہ تو ہڈیاں ہیں نا، وہ ڈھانچہ جو ہے. تو ہوا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ شامل ہوگی، تو تب جا کے جو ہے وہ انسان صحت یاب ہوگا. اگر ورنہ تو پھر وہ جو ہے وہ اوور زیادہ کھائے گا تو پھر جو ہے اس سے وہ نقصان کا جو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میدا جو ہے نا، جب طب یونانی کیا ہے کہ جب روزہ رکھتا ہے، فاقہ کرتا ہے، تو میدا سکڑ جاتا ہے. صحیح. سحری میں ہیوی خوراک کا استعمال کرنا، دیسی مرغ ہو گیا، ہریسہ ہو گیا، یا پائے وغیرہ کچھ لوگ، کیونکہ ہمارا تعلق گجرانوالا سے، اور گجرانوالا مشہور ہے پہلوانوں کے شہر کے والے سے. ٹھیک ہے، تو وہ ہیوی خوراک استعمال سحری میں کی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جب روزہ رکھتا ہے نا انسان، جی تو روزے دار لگاتار جب روزے رکھتے ہیں نا، تو پھر وہ میدا سکڑ جاتا ہے. صحیح. جب میدا سکڑ جاتا ہے تو پھر وہ بھاری غذا کو وہ قبول نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. پھر انسان وہ ہیضے کا مریض ہو جائے گا. صحیح. الٹیاں آنی شروع ہو جائیں گی، بد ہضمی جو ہے وہ ہو جائے گی. صحیح. تو روزے کی حالت کے اندر اگر بد ہضمی ہو گئی تو وہ پھر اس کا روزہ جو ہے وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے جو ہے وہ بھاری غذائیں جو ہیں ان سے روزے دار کو پرہیز رکھنا چاہیے. محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے عرض کی کہ ہم آپ کے لیے اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر جو دانستہ اور غیر دانستہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں روزے کی حالت میں، ان کی نشاندہی بھی کریں گے، اور دکھیاری امت کے لیے روحانی علاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. میں حضرت کی بارگاہ میں ہی جاؤں گا. جو ہم ایک غلط العام کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں خوشبو لگا لیں، سرما لگا لیں یا تیل لگا لیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آیا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے روزے کے اندر کوئی بھی نہ سرما لگانے سے، نہ خوشبو لگانے سے، اور نہ ہی قرآن میں حدیث میں فقہا نے نواقض وضو میں یا کراہات روزہ کے اندر یا کراہات روزہ کے اندر انہوں نے بیان کیا ہو. تو کسی طرح کا بھی اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. ہاں جو ہے اس میں کاجل یا وہ سرما جو ہے وہ جس سے جو ہے نا آنکھ کے اندر جو ہے وہ لیکوڈ ٹائپ چیز کے اندر وہ کرخت قسم کا ہوتا ہے نا، وہ سرما جو ہے جس سے آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. جی تو وہ جو سرمے سے پرہیز کیا جائے. بہت شکریہ. روحانی علاج کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ اگر آپ نے کل ہماری نشریات دیکھی ہیں تو اس میں بھی ہم نے آپ کو غربت سے نجات کا وظیفہ بتایا تھا، اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں، اور اس میں وظیفہ ہے غربت سے نجات کا. اور آج کا ہمارا روحانی علاج ہے کہ تھکن سے حفاظت کے لیے اگر کوئی وظیفہ حضرت پیش کریں، تاکہ لوگ رمضان المبارک میں خصوصی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ویکنیس کمزوری ہوتی ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب یا قدوس جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں تو اس سے بھی جو ہے وہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور تسبیح فاطمہ یہ تو کثیر بزرگان دین کا بھی عمل رہا ہے. اور اس کی اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دینا تسبیح فاطمہ کی. تسبیح فاطمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے اندر غلام، لونڈیے، مال غنیمت جو ہے وہ کسی جنگ سے آیا ہے. تو صحابہ کرام کو سرکار علیہ السلام تقسیم فرما رہے ہیں. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرتی ہیں یا ابا جان مجھے بھی جو ہے وہ کوئی لونڈی عطا کریں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی یہ تسبیح ہے، یہ 33 مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، تو تمہاری جتنی بھی تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تمہیں کسی لونڈی یا کسی غلام کی یا خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ جو دکھیاری امت ہے جو اس قابل ہی نہیں ہے، جس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ خادم رکھ سکے، جی بالکل، تو وہ یہ 5 وقت کی نماز کے بعد وظیفہ کرے اور تھکاوٹ جاتی رہے گی.
میں آج کی اس بھرپور ٹرانسمیشن میں خصوصاً شکریہ ادا کروں گا آپ کا حضرت کہ آپ نے آج کی ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگائے، ہمیں دین کی باتیں بتائیں، ہمیں حکمت کی باتیں بتائیں۔ میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں اور اپنے تمام دوسرے مہمانان گرامی کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے تاکہ آپ ہمارے اس طرح کی ہمیں باتیں گفتگو بتاتے رہیں۔ محترم ناظرین، اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور اختتام میں ہمارے لیے بہت پیاری آواز، بہت پیارے ثناخوان رسول غلام احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، ہمیں نعت سنائیں گے آخر میں، اور دف کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں بہت خوب پڑھتے ہیں۔ اختتام میں میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرتا چلوں گا کہ سوشل میڈیا پہ ہماری ریپبلک نیوز کو آپ ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ یہ خاص نشریات خاص لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی، اور اس امید کے ساتھ اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم نے کل پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ شکریہ۔ کر دے کرم رب سائیاں، 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 کر دے کرم رب سائیاں۔ میری چولی پر دے مولا، میری چولی پر دے مولا، میری چولی پر دے مولا، میں تیرے در تے آئیاں۔ کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ بیماراں دیا سونے ربا، دور ہوے بیماری، دور ہوے بیماری۔ بیماراں دیا سونے ربا، دور ہوے بیماری، دور ہوے بیماری۔ تیرا اولاد مرید سب نو دور ہوے لاچاری، دور ہوے لاچاری۔ زہرا دا صدقہ مولا، زہرا دا صدقہ مولا، سیدہ دا صدقہ مولا، اج سب دیا ہون بلائیاں۔ کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ صدقہ حسن و حسین دا مولا، چولی دے وچ پا دے، چولی دے وچ پا دے۔ صدقہ حسن و حسین دا مولا، چولی دے وچ پا دے، چولی دے وچ پا دے۔ در تو خالی کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے۔ تینوں واسطہ اس سونے دا، تینوں واسطہ اس پیارے دا، تینوں واسطہ اس سونے دا، تینوں واسطہ اس پیارے دا، جدیاں تو قسمہ چاہیاں۔ کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میری، جان نکل جائے میری۔ اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میری، جان نکل جائے میری۔ آخری وقت ایمان جے ہووے، ربا رحمت تیری، ربا رحمت تیری۔ تیرے نور دا صدقہ مولا، تیرے نور دا صدقہ مولا، تیرے نور دا صدقہ مولا، اج سب دیا ہون بلائیاں۔ کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ میرے مولا رب
سایہ کر دے کرم رب سایہ